نئے گورنر غلام علی مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں اور ان کے صاحبزادے زبیر علی اس وقت میئر پشاور ہیں. باپ گورنر بیٹا میئر، یہ بھی بڑا خوب کمبینیشن ہے. حاجی غلام مولانا فضل الرحمان خاندان کے وہ 7ویں فرد ہیں جن کی اقتدار میں انٹری ہوئی ہے. اس سے پہلے مولانا کے بیٹے اسد محمود وفاقی وزیر مواصلات ہیں. ان کے بھائی عطاء الرحمان نہ صرف سینیٹر ہیں بلکہ JUI خیبر پختونخوا کے امیر بھی ہیں. دوسرے بھائی لطف الرحمان KP اسمبلی کے رکن اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعیت کے امیر ہیں. مولانا کی سالی شاہدہ اختر علی رکن قومی اسمبلی اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رکن رہی ہیں. موروثی سیاست کو فروغ دینے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہی تنقید کی زد میں رہی ہے، لیکن اب مولانا صاحب BEC گنگا میں زبردست طریقے سے ہاتھ دھو رہے ہیں. موروثیت کو پروان چڑھانے پر مولانا کو خود اپنی ہی جماعت کے اندر سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. حافظ احمد جیسے سینئر رہنما نے انہیں اقربا پروری اور ڈکٹیٹر قرار دیا ہے. مولانا شیرانی، شجاع الملک اور گل نصیب خان نے بھی بغاوت کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک الگ دھڑا بنا لیا ہے. حافظ حسین احمد اور مولانا شیرانی کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جہاد کے دعوے دار مولانا صاحب نے سربراہی اور اختیارات صرف اپنی ذات تک مختص کر کے خود پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی ہے. اس بنیاد پہ مولانا فضل الرحمان سے علیحدہ ہو گئے کہ مولانا فضل الرحمان نے موروثی سیاست شروع کی، جمعیت علماء اسلام کی سیاست کو اپنی گھر تک محدود کر دیا ہے. یا دال یہ نہیں ہے بلکہ یہ جمعیت علماء اسلام ہے، اور اس کے مطابق اگر مولانا فضل الرحمان صاحب خود یا اپنے بھائی کو خیبر پختونخوا کا امیر بنا دے، صدر بنا دے، بیٹے کو بھی بنا دے، بھائی کو بھی بنا دے، طریقے سے نہیں چل سکتی پارٹی. جب مولانا فضل الرحمان صاحب امیر بننے لگے تو ساتھیوں نے مولانا شیرانی کا نام پیش کیا. 3 دن تک پشاور میں وہ اجلاس مولانا نے روکے رکھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے ترمیم لائے دستور میں کہ میں زندگی بھر کے لیے جو ہے امیر بنوں. مولانا صاحب کی اپنی سیاست پر بھی موروثیت کی چھاپ موجود ہے. پارٹی سربراہی انہیں اپنے والد معروف سیاستدان اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مفتی محمود کے جانشینی کے نتیجے میں ملی ہے. جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے چند برس بعد ہی مفتی محمود انتقال کر گئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی دستار بندی کی گئی اور جمعیت علماء اسلام کی زمان جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی گئی. لیکن پھر چند ماہ بعد ہی JUI 2 حصوں میں بڑھ گئی اور مولانا سمیع الحق نے JUI سین کے نام سے ایک الگ دھڑا بنا لیا. اگرچہ ناظرین بعد میں MMA میں دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئیں، لیکن مولانا سمیع الحق اکثر مولانا فضل الرحمان صاحب کے طرز سیاست پر خائف دکھائی دیے، تنقید کرتے رہے. انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ عمران خان کو یو ٹرن کنگ کہنے والے مولانا فضل الرحمان کی اپنی داستان بھی تضادات سے بھری پڑی ہے. بے نظیر بھٹو کے خلاف مذہب کارڈ کھیلنے میں مولانا صاحب سب سے آگے نظر آئے. عورت کی حکمرانی کو خلاف شریعت قرار دینے والے مولانا 1993 اور 1988 میں خود ان کی حکومت کا حصہ بن گئے. اتنا ہی نہیں، چند سال پہلے عمران خان پر الزام لگانے والی سابق رکن اسمبلی عائشہ گل علی کو اسٹیج پر آنے سے بھی روکا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کی جماعت خواتین کے اسٹیج پر آنے کے خلاف ہے. اس بات پہ ہوا ہے خواتین کی امپاورمنٹ، جو قبائلی خواتین ہیں ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے میں ان کو ایک میسج دینا چاہ رہی تھی. اور یہ بات میں نہیں اس سے اتفاق کرتی کہ یہ قبائلی روایات ہیں، لیکن یہ مولوی روایات ضرور ہیں. مولوی روایات جو ہے میرے خیال سے میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس بات پہ گلہ ہے. لیکن سیاسی فائدے کے لیے نا اب مولانا صاحب خود خواتین کے ساتھ اسٹیج پر نظر آتے ہیں، بلکہ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے بھی پیش رہتے ہیں. نصرت بھٹو اور محترمہ کے خلاف تحریک چلانے والے مولانا باصفہ اور مریم کی قیادت پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ جب ان سے یہ سوال ہوا تو obviously لاجواب تو ہونا تھا. مولانا صاحب، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں آپ کی رائے تھی وہ مریم بی بی اور آسپا کے بارے میں بھی وہی ہے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. کوئی جواب دیں گے مولانا صاحب؟ کوئی جواب دیں گے مولانا صاحب؟ پچھلے 40 سالوں سے مقتدر حلقوں کے پسندیدہ سیاستدان سمجھے جانے والے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس نہ جانے وہ کون سی چابی ہے کہ ہر حکومت کا تالا کھول لیتے ہیں. مشرف پر تنقید کرتے ہیں لیکن مشرف دور میں سرکاری رہائش گاہ اور گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. نفاذ شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن لیفٹ کی سیاست کرنے والی پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اب بھی شانہ بشانہ ہے. 2013 میں نواز شریف کی حکومت کو دھاندلی زدہ قرار دیا، پھر اسی حکومت میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے. ہر حکومت کے بینیفیشری رہنے والے 2018 میں PTI حکومت بننے کے بعد پہلی بار اقتدار سے بے دخل ہوئے تو اپنا غصہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ پر بھی نکالا. اداروں کے خلاف اس وقت مولانا صاحب کا لب و لہجہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے آج عمران خان صاحب کا ہے، لیکن وہ بھی عمران خان کی طرح صبح جلسے میں تنقید کرتے تھے اور شام کو خفیہ ملاقاتیں، جس کا انکشاف ان کے سابق ساتھی کرتے تھے. ہم نے 12-13 دن کے دھرنے کے بعد جب ہم بیٹھے تھے آزادی مارچ میں، اس کے بعد ہم جنرلوں سے ملنے گئے، چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے ساتھ. اگر سلیکٹڈ جو ہے وہ غلط ہیں تو پھر مولانا کا بھی ان سے ملنا غلط ہے، پھر حیدری صاحب کا بھی ان سے جا کر ملنا غلط ہے، پھر باجوہ صاحب سے بھی ملنا غلط ہے. ہم نے دھرنا اس لیے ختم کیا تھا آزادی مارچ کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ مارچ میں ہم حکومت ختم کر دیں گے.
تو مولانا کے طرز سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اقتدار تک پہنچنے کی ان کی صلاحیت کے سبھی معترف ہیں. ایک جانب وہ اپنے آبائی صوبے خیبر پختونخوا کے اقتدار پر کھوئی ہوئی گرفت بحال کر رہے ہیں, دوسری جانب وفاقی حکومت کے امور ان کے مشورے کے بغیر طے پانا مشکل ہے. رکن اسمبلی ہے, نہ ہی حکومتی عہدیدار, لیکن وزیر اعظم کے طیارے میں سفر کرتے ہیں. یعنی مولانا صاحب کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑائی میں ہے.